بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مرنے کے بعد قبر میں اکثر لوگوں سے سوال و جواب ہوتا ہے جو انہوں نے دنیا میں وقت گزارا ہوتا ہے، جو دنیا میں نیک اعمال یا برے اعمال کیے ہوتے ہیں ان کے متعلق سوال و جواب ہوتا ہے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن سے مرنے کے بعد کوئی سوال و جواب نہیں ہوتا۔ ہم ایسے 7 لوگوں کے بارے میں جانیں گے مرنے کے بعد جن سے قبر میں کوئی سوال و جواب نہیں ہوگا۔ جب مردے کو اس کی عزیز و اقارب قبر میں رکھ کر واپس جاتے ہیں تو وہ مردہ ان کی جوتیوں کی آواز سنتا ہے۔ اس وقت اس کے پاس 2 فرشتے آتے ہیں، ایک کو منکر اور دوسرے کو نکیر کہتے ہیں، جو اس کو بٹھا کر پوچھتے ہیں تیرا رب کون ہے؟ مومن بندہ جواب دیتا ہے میرا رب اللہ تعالیٰ ہے۔ فرشتے پھر پوچھتے ہیں کہ تیرا نبی کون ہے؟ مومن پھر جواب دیتا ہے کہ میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ فرشتے پوچھتے ہیں تیرا دین کیا ہے؟ مومن بندہ جواب دیتا ہے میرا دین اسلام ہے۔ بعض روایات میں دوسرا سوال اس طرح ہے تو اس شخص حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کیا کہتا تھا؟ مومن بندہ جواب دیتا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ وہ فرشتے کہیں گے تجھے کس نے بتایا؟ وہ بندہ کہے گا میں نے اللہ پاک کی کتاب پڑھی اور اس کتاب پر ایمان لایا اور اس کتاب کی تصدیق کی۔ اس کے لیے قبر میں جنت کی طرف ایک دروازہ کھول دیا جائے گا جس سے جنت کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا اور خوشبو اس کے پاس آتی رہے گی اور اس کی قبر کشادہ اور نورانی کر دی جائے گی۔ اگر وہ بندہ کافر یا منافق ہوتا ہے تو سوالوں کے جواب میں کہتا ہے ہائے افسوس میں نہیں جانتا۔ وہ فرشتے اس کو لوہے کی ہتھوڑوں سے مارتے ہیں، سوائے جنوں انس کے تمام مخلوق اس کی چیخیں سنتی ہیں، اور قبر اس کو اس قدر دباتی ہے کہ اس کی پسلیاں آپس میں مل جاتی ہیں، یعنی ادھر کی پسلیاں ادھر اور ادھر کی پسلیاں ادھر نکل جاتی ہیں۔ پھر دوزخ کی کھڑکی اس پر کھول دی جاتی ہے اور وہ حشر تک اس عذاب میں مبتلا رہے گا۔ البتہ بعض مومنوں کو ان کے گناہوں کی سزا پانے کے بعد یا اس سے پہلے بھی اس عذاب سے رہائی ہو جاتی ہے، کبھی محض اللہ پاک کے فضل و کرم سے اور کبھی دنیا کے لوگوں کی دعا اور صدقہ و خیرات وغیرہ کے اصال و ثواب سے بھی اسے قبر کے عذاب سے رہائی حاصل ہو جاتی ہے۔ جمعے کے روز کی برکت سے بھی ہر گناہ گار مومن کو اس روز عذاب سے رہائی حاصل ہوتی ہے، اور وہ ایسے 7 لوگ جن سے قبر میں سوال و جواب نہیں ہوگا۔ نمبر 1، شہادت کی موت سے مرنے والا مسلمان اسلامی ملک کی سرحدوں کی حفاظت کرتے ہوئے یا جنگ میں شہید ہو جائے، ان سے سوال و جواب نہیں ہوگا۔ نمبر 2، طاعون کی بیماری لگ کر مرنے والا۔ نمبر 3، وہ شخص جو زمانہ طاعون میں مرا ہو لیکن طاعون کی بیماری سے نہیں بلکہ کسی اور مرض سے فوت ہو جبکہ وہ اس پر صابر ہو اور وہاں سے بھاگا نہ ہو اور ثواب کی امید رکھنے والا ہو۔ نمبر 4، وہ شخص جو سچا ہو، ایماندار ہو، امانت میں خیانت نہ کرتا ہو۔ نمبر 5، جمعے کے دن یا رات میں مرنے والا شخص۔ نمبر 6، ہر رات سوتے وقت سورۃ ملک پڑھنے والا شخص ہو، اور بعض حضرات نے تو اس سورت کے ساتھ سورۃ سجدہ کو بھی ملایا ہے۔ نمبر 7، اپنے مرض میں جو شخص قل هو اللہ احد پڑھے گا اور اس کو پڑھتا رہے گا، اور اگر یہ شخص فوت ہو جائے تو اس سے بھی کوئی سوال و جواب نہیں ہوگا۔ قبر کی تنگی اور گھبراہٹ کا عذاب نیک بندوں کو بھی ہوتا ہے جو کسی گناہ کے سبب یا کسی نعمت کا شکر نہ ادا کرنے پر یا ذرا دیر کے لیے ہوتا ہے، پھر اسی وقت دور ہو جاتا ہے۔ بعض کو اللہ پاک کی رحمت سے عذاب نہیں دیا جاتا مرنے کے بعد۔ ہر روز صبح و شام کے وقت ہر مردے کو اس کا ٹھکانہ دکھا دیا جاتا ہے۔ جنتی کو جنت دکھا کر خوشخبری دیتے ہیں اور دوزخی کو دوزخ دکھا کر اس کی حسرت بڑھا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری آخرت کی منزل آسان فرمائے اور کسی بھی پریشانی میں صبر اور شکر کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔
اللہ پاک ہمیں قبر کے عذاب سے بچائے۔ دنیا میں جتنے بھی مسلمان مرد عورت بچے بڑے اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں ان سب کو اللہ پاک قبر کے عذاب سے بچائے، آمین۔ اے اللہ پاک ہم پر اپنا رحم فرما، جو بھی ہم سے بھول چوک ہو جائے ہم پر رحم فرما، ہمیں معاف فرما دے، جزاک اللہ۔ ویڈیو پسند آئے تو کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور جو میرے چینل پر نئے ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔ اللہ حافظ۔